बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 जून और इतवार का दिन है। एक तो कल 1 जुलाई से पाकिस्तान में जो नया बजट है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और नया फाइनेंस बिल के मुताबिक टैक्सों की भरमार होगी और महंगाई का एक नया तूफान शुरू होने वाला है। और आज भी आपने मुख्तलिफ शहरों से सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी खबरें गर्दिश करती हुई सुनी है कि अभी से ही न सिर्फ बिजली गैस के बिलों में इजाफा हुआ है बल्कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ दीगर जो टैक्सों की शरह में इजाफा होगा और क़ुव्वत ख़रीद में कमी होगी, तो उसके नुकसानात और उसके जो मनफी असरात हैं वो आपको अगले हफ्ता 10 दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए एक तो तैयार रहिएगा। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ा अहम सवाल आजकल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बयानबाजी, हुल्लड़बाजी और ये अजीब खेल शुरू हो गया है, जो अमूमन ऐसे वक्तों पे होता है कि जब तो या तो पार्टी जो है वो टूट-फूट का शिकार हो रही हो, उस वक़्त होता है जैसे 9 मई के बाद जो है कि, या इससे पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक़्त तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई थी, तो उस वक़्त बहुत से बयानबाज़ियाँ हुई और बहुत से लोग अलग भी हुए, बहुत से लोग जो हैं कि वो खामोश भी हो गए, एक किनारा कशी भी इख्तियार कर ली। तो अब ये अचानक जगह-जगह जो है ये बयानबाज़ी क्यों शुरू हो गई है? और दूसरा अहम मामला इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि बाज़ मुनहरिफ अरकान जो 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए थे, पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और कुछ तो ऐसे जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, अब यकायक उनको जो है कि वो इमरान खान की याद सताने लगी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए और इमरान खान के साथ मिलकर उनके गले लगकर रोने की आरज़ू ख्वाहिश भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे सारा मामला क्या है? ये बड़ा अहम मामला है और हर कोई ये इसके ऊपर बात भी कर रहा है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो इसके कुछ बुनियादी 2-3 मुहर्रिकात हैं, वो आपसे हम शेयर करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल आजकल खबरों में है और मुसलसल आए रोज़ वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा फैसला ज़रूर होता है जिसकी वजह से जो इस वक्त हुकूमत है, सरकार है, इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो कमज़ोर होती हुई ताकत है, जो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात हैं और जिनको पहले ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से जो है कि नाफिज़ अमल किया जाता था, उन पे उनकी गिरफ्त जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक केस के हवाले से एक केस के अंदर बड़ा अहम फैसला दिया है और इसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो पीटीए के दोनों मेंबरान हैं, टेक्निकल और फाइनेंस का, जो इन्फोर्समेंट का, उनको भी तौहीन अदालत के शोकाज़ नोटिस जारी करने का जो है फैसला किया गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीए ने अभी जो रिसेंटली एक केस है बुशरा बीबी का जो ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसमें जो 2-3 जवाबात दाखिल किए, सब के सब जो है कि कंट्राडिक्टरी थे और उसके अंदर अदालत से गलत बयानी की गई। ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को इजाज़त नहीं दी कानूनी तौर के ऊपर कि वो आम जो मोबाइल सारिफ हैं उनके फ़ोन रिकॉर्ड करें या उनके डाटा तक किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को रसाई दी जाए। लेकिन जब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकला जो है कि अदालत के अंदर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो बिल्कुल पीटीए ने कहा था, हमने अपना सिस्टम भी अपने पैसों पर लगाया, अपने खर्च पर लगाया और अब जो है कि 2% जो सार्फिन है बैक वक्त उनका जो तमाम का तमाम डाटा और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती हैं। और ये तकरीबन 40 लाख सार्फिन बनते हैं कि पाकिस्तान में 40 लाख मोबाइल सार्फिन का बराह रास्त डाटा जो है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बैक वक्त एक्सेस में होता है, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, उसको सुनते भी और तमाम चीज़ें हासिल करते हैं। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, कंपनीज़ को नहीं मालूम होता कि क्या चीज़ हासिल की जा रही है, किस मकसद के लिए हासिल की जा रही है। तो इस बुनियाद के ऊपर कि जो पीटीए के चेयरमैन और उन 2 मेंबरान ने गलत बयानी की, उसके ऊपर उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया गया और उन्होंने कहा जी कि आप जवाब दें, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को भी ऑर्डर किया गया है कि वो कैबिनेट मीटिंग बुलाएं और ये जो जिसको ये एक टर्म यूज़ की गई, लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जी कि आप जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो है कि इंटरसेप्ट करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, डाटा हासिल करते हैं, कि उसकी जो पॉलिसी है उसको काबीना के सामने पेश किया जाए। इस वक्त तक जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये गैर कानूनी है। तो ये मामला जो है इस हवाले से बड़ा अहम है कि अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर
جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ مختلف لوگوں کا ڈیٹا حاصل کرتے تھے بنیادی طور کے اوپر. تو یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ٹریس کرنے کے لیے ایک وقت میں کسی وقت یہ اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی باقاعدہ قانون سازی یا پالیسی نہیں بنائی گئی تھی. ایک زبانی کلامی یہ باتیں ہوئی تھیں. ایک وزارت داخلہ کے ایس او نے ایک جو ہے کہ وہ آرڈر، ایک آفس آرڈر جاری کیا تھا، اور پھر جو ٹیلی کام آپریٹرز کمپنی ہیں کہ وہ ساری کی ساری یہ آپریٹ کر رہی تھیں. تو اب جو ہے کہ اس میں بابر ستار صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ جن مقدمات اگر درج ہو گئے ہیں اور وہ مقدمات قانونی طور کے اوپر جو ہے رجوع کیا جاتا ہے کمپنی سے، تو پھر ان افراد کا تو ایکسیس دیا جائے، لیکن یہ رینڈملی جو 40 لاکھ افراد کا بیک وقت دیا جا رہا ہے 2%، اس کو جو ہے کہ ابھی فی الحال نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی آبزرو کیا کہ 2022 سے لے کے اب تک جو ہے کہ خاص طور پر کیسز کورٹ کے سامنے تھے کہ پرائم منسٹر ہو یا جوڈیشری ہو یا ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشری کے فیملی ممبرز ہوں، کہ کسی کے موبائل فون جو ہے کہ وہ محفوظ نہیں تھے، سب کی ریکارڈنگز ہو رہی تھیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں کہ جو کال ریکارڈ کر کے لیک کرنے کا جو عمل تھا، یہ نیشنل سیکورٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جو وفاقی حکومت نے یہ درخواست کی تھی کہ ان چیمبر سماعت کر لیں، تو اس کی بھی جو مسترد کی، تو اس کے پیچھے یہ کہا گیا کہ چاہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے یا مریم نواز تھی، شہباز شریف تھے، یا بشرا بی بی تھی، یا چیف جسٹس پاکستان اس وقت عمر عطا بندیال اور ان کے فیملی ممبرز کی ریکارڈنگ کی گئی، پرائم منسٹر عمران خان کی گئی. تو یہ ساری کی ساری اگر ریاست کے اتنے اعلیٰ ترین عہدیدار اور ان کی فیملی ممبرز جو ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، اور نیشنل سیکورٹی کے نام پر ان کی پرائیویٹ کنورسیشن جو ہے ریکارڈ کر کے ان کو لیک کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا. تو لیٹس اس پہ دیکھتے ہیں بھی کیا پالیسیز بنتی ہیں. دوسرا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابی نشان بلے والا معاملہ اور مخصوص نشستوں کے معاملہ جو ہے اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی. اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ آلریڈی درخواست دائر کر چکی ہے. ایک سلمان اکرم راجہ نے دائر کی تھی آن بیہاف آف دا پی ٹی آئی، اور ایک علی ظفر صاحب نے کی ہے کہ آن دا بیہاف آف پی ٹی آئی. اور اس میں جو ہے کہ فریق بننے کی ریکویسٹ کی گئی ہے. اس میں بلے کے نشان کے حوالے سے جو انٹر پارٹی الیکشن پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پہ بھی نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ کہا گیا کہ اسی بینچ کے سامنے رکھی جائے. پھر اس طرح سے جو بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگایا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے کہ یہ تمام کے تمام آزاد ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو اس کیس میں بھی پی ٹی آئی نے فریق بننے کی جو ہے درخواست دی ہے. اور جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، تو اس لیے بڑا اہم ہوگا کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا جسٹس اطہر من اللہ نے جو اپنا اضافی آرڈر ایک جاری کیا تھا، جس کے اندر الیکشن کمیشن کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تمام کا تمام ڈیٹا لے کر آئیں، اور کہ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ 184(3) کے تحت جو ہے کہ ان کی سنوائی کی جا سکے. تو وہ جو ایک اسٹریٹجی چل رہی تھی حکومتی سطح کے اوپر اور کہیں نہ کہیں عدالتی سطح کے اوپر بھی اس چیز کا اظہار کیا جا رہا تھا، سپریم کورٹ کے اندر بھی جو آفیشلز ہیں، کہ شاید کہیں چیف جسٹس صاحب جو ہے کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور کے اوپر جو ہے کہ ان کیسز کو جو الیکشن سے دھاندلی سے متعلق ہیں ان کو جو ہے کہ زیر التوا رکھا ہوا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جہاں بھی کہیں کوئی بات بنتی ہو تو ان کو فوری طور کے اوپر سنا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کو. تو اس کی جو تقویت مل رہی تھی، اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام کیسز اکٹھے ہو کے جو ہے اگر اس 13 رکنی بینچ کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر شاید حکومت کا یہ سارا پلان جو ہے وہ ملیا بیٹ ہو جائے. اور مخصوص نشستیں بھی جو ہے کہ چاہے سنی اتحاد کونسل، یا غالب امکان ہے کہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ اگر وہ دھاندلی کا کیس اور سارے معاملہ جوڑ لیے جائیں، بلے کا نشان والا معاملہ بھی جوڑ لیا جائے، تو پھر پی ٹی آئی کو بھی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں اور بلے کے نشان بھی واپس آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کل کی ہیئرنگ جو ہے بڑی اہم ہوگی. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے یہ سارے بیان بازی اور منحرف ارکان کی بھی واپسی. اس میں آپ نے واجوئی صاحب بڑے عرصہ جو ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی رہ کر آئے اور ابھی مختلف مقدمات بھگت بھی رہے ہیں، کہ ان کے بیانات بھی آپ نے دیکھے. عمران زیدی کا آپ نے بیان دیکھا. اسی طرح سے ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران اسماعیل یا محمود مولوی اور بعض اور لوگ جو ہیں کہ وہ بھی بہائنڈ دا سین بہت سے رابطے کر رہے ہیں. بہت سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے یا فلاں جو لیڈر ہے وہ سب سے پاپولر ہے، تو پاکستان کے اندر ایک پورا کا پورا جتھا لشکر جو ہے وہ اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم ابن الوقت کہتے ہیں یا مفاد پرست ٹولے کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو استحکام پاکستان میں چلے گئے تھے، ان میں سے تو کچھ لوگ کی واپسی یقینی طور کے اوپر پرویز خٹک صاحب ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، علیم خان ہو گئے، جو بہت سرکردہ لوگ تھے اور جنہوں نے بہت کھل کے بیان بازی بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی. ان کی تو شاید واپسی ممکن نہیں ہوگی، لیکن جو لو پروفائل پہ رہ کر جو ہے کہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ سب کے سب جو ہے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بیان بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ
ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ایک خاص قسم کے بیانیے کے ساتھ جو ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی وہ جو ہے کہ اپیئر ہو رہے ہیں. اور پھر ابھی راولپنڈی کے اندر جو اپنی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ریسنٹلی ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی تھی، اور اس بریفنگ کے اندر جو لب لہجہ تھا اور اس کی 2-3 گھنٹے کے اندر کوئی بھی پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی وہ ڈسکس ہوا، بلکہ یہ تاثر مل رہا تھا کہ عمران خان جو ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور زیادہ طاقتور حیثیت میں واپس آ رہے ہیں، اور ایک ایسی سیاسی شخصیت کے طور کے اوپر کہ جو ایک مسلمان لیڈر کی حیثیت سے بھی نہ صرف پاکستان کے اندر، عالمی سطح کے اوپر بھی، اور جن کی ایکسیپٹنس نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ اداروں کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی جن کی ایکسیپٹنس ہوگی، اور ایک ایسا لیڈر ایمرج ہو کر وہ باہر آ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ شاید پاکستان میں تاریخی طور کے اوپر لوگ جس طرح سے ان کا والہانہ استقبال کریں گے اس کی بھی مختلف پریڈکشنز کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اب جب وہ واپس اپنی جماعت اپنی قیادت سنبھالیں گے، اور اگر وہ پھر ملک کی قیادت جب سنبھالیں گے تو پھر شاید باقی سب کے سب جو ہے کہ وہ سیلاب میں تنکوں کی طرح بہنے کی حیثیت ان کی ہوگی. تو اسی لیے آپ کو بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سی ہلچل بھی نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر بے چینی ہے اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو جتنی زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جا سکے رکھا جانا چاہیے. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ اب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان نے تو واپس آنا ہے، اور عمران خان نے واپس نہیں آنا بلکہ انہوں نے جو وہ کہتے تھے کہ ایک سونامی آئے گا جو سب کو بہا کے لے جائے گا، وہ سونامی اب جو ہے کہ نوشتہ دیوار جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے جو ہے کہ آپ کو بدلتے ہوئے بیانات، بدلتی ہوئی رت اور بدلتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ میٹیریلائز ہونے میں اس کو کتنا وقت لگتا ہے. آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.